السلام علیکم فرینڈز، ڈرامہ سیریل دل ہی تو ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سبرینا کے ناراض ہو جانے پر موید اسے منانے کے لیے فون کر کے اسے اس کی اہمیت بتا دے گا، اور جب وہ سبرینا سے اظہار محبت کرنے لگے گا تو عین وقت پر اس کی امی کمرے میں داخل ہو جائیں گی اور موید کی بات ادھوری رہ جائے گی۔ مگر اب شائقین ڈرامہ کو موید کے سبرینا سے اظہار محبت کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اور دوسری طرف خاور صاحب راشدہ آپا کے کہنے کے مطابق سبرینا کو لے کر ان کے گھر جائیں گے تاکہ سبرینا اور سرمد آمنے سامنے بیٹھ کے ساری بات کلیئر کر سکیں، اور سبرینا خاور صاحب کو صاف صاف بتا دے گی کہ سرمد ابیرہ آپی کے ساتھ مل کر میری زندگی میں انٹرفیئر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میری اور موید کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو سرمد بھی اعتراف کرے گا کہ میں نے ابیرہ کے کہنے میں آ کر تم پہ شک کیا تھا، وہ میری ماضی کی غلطی تھی، مگر میں آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم آج بھی میرے دل میں ہو اور تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو سبرینا کو سرمد کی یہ بات سن کر بہت غصہ آ جائے گا اور وہ اسے ایک بار پھر صاف صاف بتا دے گی کہ میرا اور آپ کا رشتہ ایک بار ٹوٹ چکا ہے جو کہ اب دوبارہ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ وہ یہ کہہ کر غصے میں وہاں سے چلی جائے گی۔ خاور صاحب کو سرمد کی سبرینا سے اس بے باکی سے اس کے سامنے اظہار محبت کرنے اور اس کی زندگی میں انٹرفیئرنس پر بہت غصہ آئے گا، اور وہ چلاتے ہوئے کہیں گے، سن لیا آپا آپ نے، اب اگر اس آدمی نے میری بیٹی کی زندگی میں انٹرفیئر کیا تو میں اس آدمی کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ دوسری طرف ہارون اپنی والدہ کے ساتھ ابیرہ سے ملنے اور اسے واپس لے کر جانے کے لیے آئے گا، اور دونوں بہت خوش ہوں گے اور مٹھائی اور تحفے بھی لے کر آئیں گے۔ ہارون کی والدہ جو کہ ایک سلجھی ہوئی دوراندیش خاتون ہے اور چاہتی ہیں کہ ابیرہ اور ہارون ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے، وہ ابیرہ سے کہیں گی کہ ابیرہ بیٹا جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اب نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کرو، میں نے ہارون کو بھی سمجھایا ہے، اب ہارون بھی تمہارا بہت خیال رکھے گا، اب اپنے گھر چلو۔ اور پھر ہارون اور اس کی والدہ بہت پیار اور مان کے ساتھ ابیرہ کو گھر لے جائیں گے، مگر ابیرہ کی مثال تو کتے کی دم جیسی ہے جس کو 100 سال بھی پائپ میں رکھو پھر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ابیرہ بھی نہیں سدھرے گی بلکہ ایک بار پھر اپنی بدمزاجی کے شاندار مظاہرے کر کے ہارون اور اس کی والدہ کی ناک میں دم کر دے گی۔ جب ہارون کی والدہ شیریں ابیرہ کو اپنا خیال رکھنے اور غیر ضروری باہر آنے جانے سے گریز کرنے کو کہیں گی تو ابیرہ کو تو غصے سے پتنگے ہی لگ جائیں گے، اور وہ سارے ادب و آداب بالائے طاق رکھ کر بڑی بدتمیزی سے ان کو کہیں گی کہ آپ نے بھی تو اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے، پھر مجھ سے ایسی توقع کیوں کر رہی ہیں کہ میں نوکرانیوں کی طرح سارا دن گھر پہ رہوں۔ اور ہارون کو بھی ابیرہ کی اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی پہ بہت غصہ آئے گا، مگر چونکہ اس نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ ابیرہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، اس لیے وہ ابیرہ سے کچھ نہیں کہے گا بلکہ صرف گھور کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ تو ابیرہ بھی جواب میں ہارون کو کھا جانے والی نظروں سے گھورے گی۔ ابیرہ یہ سب میس اس وجہ سے کر رہی ہوگی تاکہ ہارون یا اس کی والدہ اسے کوئی بات کرے اور اسے بہانہ مل جائے اپنی ماں کے گھر ڈیرے ڈالنے کا، اور ایک بار پھر سبرینا اور موید کی زندگی میں مداخلت کرنے کا موقع مل جائے۔ اور موید کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اگر ابیرہ اپنے آنے والے بچے کی جان بھی لینی پڑے تو وہ گریز نہیں کرے گی اور پھر خود مظلوم بن کر اس بچے کا الزام بھی ہارون پہ لگا دے گی۔ اور دوسری طرف کلثوم جو سبرینا سے حسد اور جلن کی وجہ سے شانزے کی بے جا ضد اور فرمائشیں پوری کر کر کے اس کو بگاڑ چکی ہے، اب شانزے جب سرمد کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو رہی ہے اور اسی پاگل پن میں اور غصے میں چیزیں پھینکتے ہوئے شاید کوئی چیز کلثوم کے سر پہ بھی لگ جائے گی، جس کی وجہ سے کلثوم سر پہ زخم سجائے شانزے سے شکوہ کرے گی کہ تم ایک لڑکے کے پیچھے اتنی پاگل ہو گئی ہو کہ اپنے پیرنٹس کے لیے تمہارے پاس ہمدردی کے دو بول بولنے کی توفیق ہی نہیں رہی۔ اور فرینڈز، ہو سکتا ہے کہ اب کلثوم کو بھی یہ احساس ہو ہی جائے کہ اس نے اپنی بیٹی کی کس قدر غلط تربیت کی ہے۔ فرینڈز، آپ کو ہمارا آج کا یہ چھوٹا سا ریویو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔